بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں عید الاضحیٰ کے دن کے مسنون اعمال اور قربانی سے قبل اور بعد کے آداب و مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسنون اعمال پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 7، عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا۔ نمبر 8، عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر بآواز بلند پڑھتے ہوئے جانا۔ نمبر 9، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا۔ نمبر 10، ایک راستے سے عیدگاہ جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 11، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا۔ نمبر 12، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ نمبر 13، عید الاضحیٰ کی نماز سویرے یعنی جلدی پڑھنا۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لیے 3 شرائط ثابت ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا۔ نمبر 3، شرعی طریق پر حلقوم اور سانس کی نلی اور خون کی رگیں کاٹ دینا۔ یہ 3 ایسی شرائط ہیں جن کے مکمل نہ ہونے پر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ بوقت ذبح کچھ ضروری رعایتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے کی جگہ میں لے جاتے وقت گھسیٹ کر لے جانا مکروہ ہے۔ نمبر 3، بڑے جانور کے 4 پیروں میں سے 3 پیر باندھے جائیں۔ نمبر 4، آسانی سے جانور کو گرائیں، بیجا سختی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹائیں کہ جان آسانی سے نکلے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ذبح میں سہولت ہے، اور جب بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا تو سر جنوب کی جانب ہوگا۔ نمبر 6، چھری تیز رکھے، ان چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، چھری اگر تیز کرنا ہو تو جانور سے چھپا کر تیز کرے، کیونکہ سامنے تیز کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 8، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، لٹانے کے بعد فوراً ذبح کرے، بے فائدہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، سختی سے ذبح نہ کرے کہ سر الگ ہو جائے۔ یہ حرام مغز یعنی گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں جانور کو ضرورت سے زائد ایذا رسانی ہے۔ نمبر 11، ذبح کے بعد جانور سرد ہونے سے پہلے گردن علیحدہ نہ کریں اور نہ چمڑا اتاریں، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ جانور کو لٹا کر
اپنا دائنا پاؤں جانور کے شانے پر رکھیں اور ذبح کے وقت ذبح کرنے والے کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے لیں۔ قربانی کے چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، ذبح میں جانور کے گلے کو اتنا کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 شہرگیں جو نرخرا کے دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے 3 ہی رگ کٹیں تب بھی ذبح درست ہوگی، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر 2 ہی رگ کٹیں تو وہ جانور مردار ہو گیا، اس کا کھانا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، ذبح کے وقت بسم اللہ قصدن نہیں کہا تو وہ جانور مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اگر بھول جائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ذبح میں مدد کرنے والا یعنی ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ذبح کے لیے مدد کرنے والے اور ذبح کرنے والے دونوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ چھوڑ دے اور یہ گمان کرے کہ ایک کا ہی پڑھنا کافی ہے تو جانور حرام ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، اسی طرح ایک شخص نے کچھ حصہ ذبح کیا، پھر باقی حصہ دوسرے نے ذبح کیا، تب بھی دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بالقصد چھوڑ دے گا تو جانور مردہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، جانور ذبح کرنے کے لیے لیٹایا، بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانے کی تیاری کی کہ جانور کھڑا ہو کر بھاگ گیا، پھر پکڑ کر لٹایا تو پھر سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھی ہوئی بسم اللہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، جانور کو ذبح کے لیے لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا شروع کیا، لیکن چھری کند ہونے کی وجہ سے چلی نہیں، ذبح کرنے والے نے چھری بدل دی، تو پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلی مرتبہ پڑھا ہوا کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اپنے جانور کو خود ذبح کرنا مستحب ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو ذبح کے وقت حاضر رہنا مستحب ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سوال کیا تھا عورت کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے درست ہے۔ عورت کا ذبح کیا ہوا بلا شبہ درست ہے، جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔ البتہ چونکہ عورتیں اس کام کو کم جانتی ہیں اور بوجہ ضعف قلب یہ بھی احتمال ہے کہ ہاتھ نہ چلے، اس لیے بلا ضرورت یہ کام ان کے سپرد کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یعنی جائز ہے۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ان میں سے کیا ہے؟ آپشن اے فرض، آپشن بی واجب، آپشن سی سنت، آپشن ڈی نفل۔ ناظرین، اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔